السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الحديث رسول الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. तमाम तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात, तंजीदात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन रब्बे किबरिया रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए खास और मुख्तस है। दुरूद व सलाम पैगंबर दो जहान पैगंबर रहमत सरवर कौनैन सय्यदुस सक़लैन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है आज़ादी और उसके मक़ासद। ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने की वजह क्या है? आज़ाद होने की
بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے؟ تو اس کی مین وجہ، اس کی بنیاد، اس کی تعمیر، اس کی اساس، اس کی ترقی وہ صرف لا الہ الا اللہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور دو قومی نظریہ یہ پاکستان کی اساس ہے، پاکستان کی بنیاد ہے۔ اور دو قومی نظریہ یہ ہے کیا؟ جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ سورہ کافرون کا نزول ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو واضح طور پہ پیغام دے دیا تھا کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنا و کرنے والا ہوں، نہ تم ہمارے خداؤں کو ماننے والے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین علیحدہ ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین علیحدہ ہے۔ اور یہ ہے دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ ہندو مذہب جو ہے ان کے عقائد علیحدہ ہیں، ان کے نظریات علیحدہ ہیں، ان کے افکار علیحدہ ہیں، ان کی تہذیب علیحدہ ہے، تمدن، ثقافت، یہ سب چیزیں ان کی علیحدہ ہیں۔ اور مسلمانوں کی عبادات جو ہیں وہ علیحدہ ہے، مسلمانوں کے نظریے علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے عقائد علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے عبادت کے طریقے علیحدہ ہیں، مسلمانوں کا اسلام ان سے علیحدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ یہ دو کلمے ہیں، دو کلموں سے جڑا ہوا مرکب یہ کلمہ ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو مسلمانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کی دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اس کے معانی کو نہیں سمجھتا، اس کی تفسیر کو نہیں سمجھتا اور اس کی گہرائی تک پہنچتا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہوتا۔ تو کیا خیال ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے اور پاکستان کو آزاد مانتے پھریں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے اور پاکستان کو آزاد بھی سمجھیں گے، مغربی تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب کو اپنائیں گے، مغرب کی جو تہذیب ہے، جو ان کا کلچر ہے اور ان کی جو زبان ہے اس کو بولیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم مسلمان کس چیز کے ہیں؟ اور یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی سا کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو بھی ترازو کے ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بہت زیادہ ہو، اور اس سے جو میزان لگے گا، ترازو لگے گا، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
پھر جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس دن پھر کسی کے اوپر ایک ذرے کے دانے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ترازو کی وسعت کتنی ہوگی، جہاں زمین بھی آ جائے گی، آسمان بھی آ جائے گا، دنیا ممافیہ سب کچھ ایک پردے میں آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں نہیں آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا گنہگار بندہ ہوگا اور 99 رجسٹر گناہوں کے لے کے آئے گا، اور ایک ایک رجسٹر گناہوں کا اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک اتنا بڑا رجسٹر گناہوں کا ہوگا۔ پھر ایک دو کی بات نہیں ہے، ایک کم 100 کی بات ہے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں اور نیکی صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ جب 99 رجسٹروں کو میزان کے ترازو کے ایک پردے میں رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کو ایک پردے میں رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم اس بندے پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے اے اللہ کوئی خاص وظیفہ، اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کہا اللہ یہ تو چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ تو تیرے عام بندے بھی پڑھتے ہیں، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، مجھے خاص وظیفہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ تو اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کا ورد کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ آج لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کیوں بنا ہے، اور پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے بھی بتایا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، ان کی عقائد علیحدہ، نظریات علیحدہ، ہمارے عقائد نظریات عبادت کے طریقے علیحدہ تھے۔ چونکہ مسلمان اکٹھے تھے تو مسلمان اپنی مرضی سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اپنی مرضی سے قیام نہیں کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے، سنت پہ عمل نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے اپنا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کوششیں کی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دو نبی آئے تھے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے تھے، اور نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہی تھا، بنیاد کیا تھی؟ بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ مکہ کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے لیے ظلم بھی سہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں بند بھی کیا گیا، صعوبتیں بھی، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی، آزمائشیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے، اکیلے تھے، اللہ پہ توکل تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا، اعتماد تھا کہ ایک دن یہ مکہ فتح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں کی،
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ساتھ ملتے چلے گئے، ایمان لاتے چلے گئے، ایمان والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن آیا، ہجرت تو کر کے چلے گئے، ایک وقت آیا مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے، مسلمان دوبارہ واپس پلٹے ہیں، عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، پھر بھی روک دیا گیا، صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد میدان بھی سجے ہیں، کافر مد مقابل بھی آئے ہیں، مسلمان اسلام کے لیے شہید بھی ہوئے ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی ہیں، پھر جا کے فتح جو ہے مکہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ صرف مکہ کو فتح کرنا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ بھی تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھا کے جانا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کروا کے چھوڑنا ہے۔ اور پھر سب مسلمانوں نے دیکھا کہ اس وقت سے لے کر اب تک اور ہمیشہ کے لیے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نفاذ سے، اسلام سے، اعدائے کلمت اللہ سے بھر دیا ہے، عدل سے، انصاف سے بھر دیا ہے، اور امن سے بھر دیا ہے، ظلم کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے تھے، جب کہا تھا کہ جہاد کرنا ہے، ملک کو فتح کرنا ہے، لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہم تو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، موسیٰ جانے اور موسیٰ کا رب جانے، خود جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑتے۔ ملک کو بنانے کے لیے، فتح کرنے کے لیے، آزادی کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، پھر قربانیاں جو ہے وہ پیش کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے ملک فتح ہوتے ہیں، ملک آزاد ہوتے ہیں، ایسے آزادیاں نہیں ملتی۔ جب پاکستان آزاد ہوا، اس کے پیچھے تحریکیں تھیں، علماء کی محبتیں تھیں، علماء کی محنتیں تھیں، علماء کی کاوشیں تھیں، علماء نے دن رات محنت کر کے لوگوں کے پاس جا کے، چونکہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، عصبیت پرستی ان میں بہت زیادہ تھی، لسانیت پرستی ان میں موجود تھی، عبادت کے طریقے مختلف تھے، علماء کی محنتیں ہیں کہ سب کو جمع کر کے پاکستان کو بنایا۔ پاکستان اس کو بنانے میں ایک دو آدمیوں کا کردار نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ایک آدمی، دو آدمی تحریک لے کے چلے تھے، انہوں نے پاکستان کو بنایا نہیں، تحریک علماء کی تھی، علماء اکٹھے ہوئے تھے، علماء نے سب کو جمع کیا تھا، اور تحریک کا جو مقصد تھا وہ تحریک کا مقصد سب کو بتایا، اور پھر جو بڑے اکابر تھے، سمجھدار تھے، فہم والے تھے، شعور والے تھے، معاملات کو سمجھتے تھے کہ الجھے ہوئے معاملات کو سنبھالنا کیسے ہے، پھر ان لوگوں کو آگے کیا، پھر جا کے پاکستان بنا۔ پاکستان آزاد ہوا۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری آزادی سے اللہ کی عبادت کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل آزاد ہو چکے ہیں، قرآن سے بھی آزاد ہیں، نماز سے بھی آزاد ہیں، توحید سے بھی آزاد ہیں، لا الہ الا اللہ سے بھی ہم آزاد ہیں، ہم اسلام سے بھی آزاد ہیں، ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر داخل ہونا ہے تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ تو ہم اسلام میں رہ کر آزاد نہیں ہیں، اسلام کے احکامات
شریعت کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی اطاعت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے پابند ہیں۔ جو حکم قرآن کا ہوگا، جو حکم حدیث کا ہوگا، شریعت کا ہوگا، سنت کا ہوگا، ہم اس کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور پھر آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سبز پرچم لہرا دیا اور آزادی کی خوشیاں منا دی، جھنڈیاں گھروں میں لگا دی، موٹر سائیکل اس کے سلنسر نکال دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی نیندیں بھی خراب ہو گئی، بچے بھی ڈر گئے اور حادثات کی نظر ہو گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح کی آزادی چاہتے تو پھر آزاد ہی نہ ہوتے، پھر ان کے ساتھ رہ کے ان کے تمدن اور ان کے طریقے کے مطابق چلتے رہتے۔ اگر آج ملک آزاد ہوا ہے تو اس ملک میں اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون جو ہے ملک پاکستان میں چلنے چاہیے۔ یہ ہے اصل آزادی۔ یہ نہیں ہے کہ آزادی کا دن ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی کیسی ہے، گانے بجانے بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ثقافت ہے۔ آزاد ہم ہوئے ہیں، ملک پاکستان میں طور طریقے انہی کے چل رہے ہیں، ہم کیسے آزاد ہیں؟ فحاشی کے اڈے، سینما کھلے ہوئے، ڈرامے فلمیں چلنے والی پاکستان کی سرزمین پہ، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ ہم کس طرح کے آزاد ہیں؟ یہ آزادی ہوتی ہے؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور اس ملک میں چلنے والا قانون ان کا ہے۔ جا کے دیکھو عدالتوں میں یہ وکیل بننے والے جج حضرات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا قانون پڑھ کے آتے ہیں؟ عدالتوں میں بیٹھنے والے کوئی اسلامی قانون پڑھے ہوئے ہیں، اسلام کے اصول کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ہرگز اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، اسلام کے قانون نہیں پڑھائے جا رہے، قانون انہیں کے پڑھائے جا رہے ہیں جن سے ہم آزاد ہوئے ہیں، فیصلے ان کے حکم کے مطابق چلائے جا رہے ہیں، اور عدلیہ جو بیٹھی ہوئی ہے اسمبلیوں کے اندر اور خود ساختہ قانون بنا رہی ہے، خود ساختہ قانون کے مطابق زبردستی عمل کیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ جو قانون میں اسلام لکھا ہوا ہے اس اسلام کو ذرا نافذ تو کر کے دکھاؤ؟ اگر اس پہلی تو بات ہے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوتا ہے اسمبلی میں تو اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کی جاتے ہیں، اسے دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کا قانون پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام کا قانون پڑھا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، اسلام کا قانون پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، جو رات کو خود گشت کرتے تھے۔ آج بتائیں کون سا ایسا حکمران ہے جو راتوں کو گشت کرتا ہے؟ عدالتوں کا نظام، فوجوں کا نظام، اسلام کا نظام، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، فقیروں کے یہ اسلامی وظائف مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
آج بھی اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علماء بتانے والے ہوتے ہیں، سبق دینے والے ہوتے ہیں، اصول بتلانے والے ہوتے ہیں، پھر جا کے کوئی 2-4 اصول جو ہے وہ ملک پاکستان میں لاگو ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں اصولوں میں سے۔ یہ ہمارا ملک جو ہے آزاد ہے، اور اس ملک میں شریعت کا، اسلام کا جو ہے وہ نفاذ ہونا چاہیے۔ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے، توحید کی دعوت ہونی چاہیے، آزاد تو شرک سے آزاد ہونا چاہیے، گمراہیوں سے، ضلالت سے، بدعات سے، گناہوں سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جب ہم نے ملک پاکستان بنا لیا، دشمن سے علیحدہ ہو گئے، آزاد ہو گئے، تو کیا ہم نے سوچا کہ جس دشمن سے ہم آزاد ہوئے ہیں کہ وہ دشمن ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا اس وقت سے لے کے اب تک اور آنے والے وقتوں میں اسی طرح ہمارا دشمن رہے گا؟ اور اسی طرح جس طرح پاکستان بنا تھا، ہزاروں لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی، ندیاں، نہریں، سمندر کنارے سب خون سے رنگین ہو گئے تھے، پھر پاکستان ملا تھا، آج تک حالات وہی رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، ستم ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے کہیں برما میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہیں غزہ پہ ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، اور حالیہ پاکستان کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ ابھی دشمن رکا ہے؟ دشمن کبھی نہیں رکا، اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد بھی ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو ہم اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے لیے ہمیشہ اپنی قوت کو تیار کر کے رکھنا ہے۔ کبھی بھی دشمن تمہیں زیر کر سکتا ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، یا تو جامع شہادت نصیب ہوگی یا پھر دین اسلام کے غازی بن جاؤ گے۔ کیا ہم نے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آج کوشش کی ہے؟ بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو ایک ریاست بنانی ہے، وہ بھی مدینہ کی ریاست۔ اور مدینہ کی ریاست ایسے بن جاتی ہے جب اسلام کے قانون کے مطابق فیصلے ہی نہیں ہیں، اسلام کے اصولوں کو اپنائے ہی نہیں ہے، ایسے مدینہ کی ریاست بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھئے کیسے مدینہ کی ریاست قائم کی ہے؟ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ دین اسلام کے لیے ہجرتیں بھی کی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، صبر بھی کیا ہے، گھروں سے نکال دیے ہیں، پھر جا کے ریاست مدینہ بنی ہے۔ اور پھر ریاست مدینہ میں رہنے والے کیا سارے ہی بے نماز تھے؟ اور ریاست مدینہ میں رہنے والے سارے مسلمان، اور ریاست مدینہ میں رہنے والے ہر فرد کو نماز کا حکم تھا، ہر شخص کو روزے کا حکم تھا، قیام کا حکم تھا، رکوع اور سجود کا حکم تھا۔ یہ تھا ریاست مدینہ۔ نام ریاست مدینہ کا لینا آسان ہے، ریاست مدینہ بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گورنروں کو جمع فرمایا کرتے تھے، رعایا کو حکم فرمایا کرتے تھے
کہ سب سے پہلے میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ دین اسلام کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے۔ جب میرے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے، تو ایسی رعایت دوسروں کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا، اپنے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مال ساز و سامان یہی رہ جائے گا، آگے وہی جائے گا جو انسان اپنے لیے کچھ کر کے جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہے، اس ملک میں اسلام کا نفاذ بھی کرنا ہے، کلمہ توحید کی ہم نے دعوت بھی دینی ہے، کلمہ توحید کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا ہے، اور اس کے تقاضے جو ہیں بہت مشکل ہیں سمجھنا۔ اس کے تقاضوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج تک تو ہم نے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، نواقض اسلام ہیں، پتہ نہیں نواقض اسلام کا نام بھی پہلی بار سنا ہے یا سن چکے ہیں۔ نواقض اسلام جو ہیں ان کو پڑھیں، سمجھیں کہ نواقض اسلام ہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں کیا، لا الہ الا اللہ مطالبے کیا کرتا ہے، پھر جا کے ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے۔ یہی ہمارا، میرا اور آپ کا مقصد ہے۔ سامنے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق